آج ہم غزوہ بنی نذیر کا سبب یعنی جو پیچھے غزوہ بنی نذیر کا بھی ایک واقعہ گزرا تھا، وہ کس اس کا سبب کیا تھا، وہ غزوہ کیوں ہوا تھا، اس کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ تو عمر بن امیہ دمری وہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں انہیں بنو عامر کے دو مشرک ملے۔ ایک چیز کی وضاحت میں آپ حضرات کے سامنے کر دوں کہ جیسا کہ آپ نے اردو میں دیکھا ہوگا کہ عین میم را یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اسی کو اب یہ کیسے پتا چلے کہ عمر پڑھا جائے گا یا عمر پڑھا جائے گا؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اگر واو لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو عمر پڑھیں گے، اور اگر واو نہیں ہے تو اس کو عمر پڑھیں گے۔ تو یہاں پر یہ عمر ہے، عمر بن امیہ زمری وہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں انہیں بنو عامر کے دو مشرک ملے۔ انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا اور یہ سوچا کہ یہ بھی عامر بن طفیل سے ایک طرح کا انتقام ہے، یعنی بدلہ ہے، جس نے اصحاب بیر معونہ کو قتل کر دیا تھا، یعنی جو بیر معونہ کی طرف گئے ہوئے صحابہ کرام تھے ان کو قتل کیا تھا، وہ عامر بن طفیل تھا۔ اتفاق سے جن دونوں کو عمر بن امیہ زمری نے قتل کیا تھا وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امان میں تھے۔ اس بات کو عمر بن امیہ اس بات کی عمر بن امیہ کو خبر نہ تھی، چونکہ ایسا غلطی سے ہوا تھا، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں دیت تجویز کی تھی۔ دیت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی یہ جیسے کسی کا قتل کوئی کر دیتا ہے تو قتل کے بدلے یا تو پھر قتل ہوتا ہے یا قتل کے بدلے کوئی قیمت دی جاتی ہے، اس کو دیت کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بدلے میں دیت تجویز کی تھی۔ بنو عامر اور یہود بنی نذیر چونکہ ہم عہد تھے، یعنی یہود بنی نذیر اور بنو عامر یہ جو دونوں تھے، تو ان کا جو عہدہ تھا وہ ایک ہی تھا، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے دیت کو ان کے مشورے سے طے کرنا چاہا، یعنی دونوں ایک ہی عہدے پر تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دونوں سے مشورہ کیا، اور یہی چیز غزوہ بنو نذیر کا سبب بنی، اسی وجہ سے غزوہ بنو نذیر ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں باب دوم میں، نبی فصل غزوہ بنی نذیر، یعنی جو ابھی یہ سبب گزرا ہے اس کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: غزوہ بنی نذیر، مدینہ طیبہ سے باہر یہود کے دو قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر آباد تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد یہودیوں نے آپ سے عہد و پیمان کیا کہ ہم آپ سے مل کر رہیں گے۔ عہد و پیمان یعنی آپ سے وعدہ کیا کہ ہم مل کر رہیں گے، آپ کے ساتھ کوئی بدعہدی نہیں کریں گے، یعنی بدخلافی نہیں کریں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ مل کر رہیں گے اور آپ کے دشمن کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہودیوں نے وعدہ کیا تھا، جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ عمر بن امیہ زمری نے نادانستہ طور پر، نادانستہ یعنی نہ جانتے ہوئے، یعنی اس کو معلوم نہیں تھا، تو اس نے نادانستہ طور پر بنو عامر کے دو مشرکوں کو قتل کر دیا تھا۔ مشرک بھی سمجھتے ہوں گے، مشرک کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ رب العزت کی اللہ رب العزت کی ذات پاک میں کسی دوسرے کو شریک کرے، یعنی جو کسی دوسرے کو بھی دوسرے کی بھی عبادت کرتا ہو اس کو مشرک کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ معاملے دیت میں مشورہ کرنے
بنو نذیر کے محلے میں تشریف لے گئے. اس کے سامنے باتیں رکھی گئیں. ان سب کے سامنے ان ساری باتوں کو رکھا گیا. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں، پہلے ہم آپ کی ضیافت کریں گے. ضیافت یعنی ہم آپ کی مہمان درازی کریں گے، آپ کی خدمت کریں گے. یہ انہوں نے آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا. آپ تشریف رکھیں، کھانے سے فراغت کے بعد اس معاملے کو دیکھا جائے گا. آپ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا دیا. پھر ان ملعونوں نے یہ تجویز پاس کی، یعنی یہ مشورہ کیا اور اس مشورے میں یہ رائے پیش کی، یعنی یہ رائے کو بہت ہی زیادہ عمدہ جانا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بیٹھے ہوئے آرام فرما رہے ہیں وہاں دیوار کے پاس میں تھے، تو کہا کہ دیوار سے ایک پتھر گرا کر آپ کو شہید کر دیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امی علیہ السلام کے ذریعے آپ کو اس سازش کی خبر کر دی. آپ وہاں سے اس طرح اٹھے جس طرح کوئی قضائے حاجت کے لیے اٹھتا ہے. اور آپ جب اس طرح سے اٹھے جیسے کہ کوئی قضائے حاجت کے لیے، یعنی جو ہم باتھ روم وغیرہ کے لیے جسے بڑی خاموشی کے ساتھ جاتے ہیں، اس طریقے سے نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی خاموشی کے ساتھ اٹھے اور مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑے. جب آپ کی واپسی میں دیر ہوئی، یعنی اب آپ گئے ہوئے تھے وہاں سے آنے میں جب دیر ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پتہ لگایا کہ دیر کی وجہ کیا ہے. کیا وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی تک باہر نہیں آئے ہیں. تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. تو صحابہ کرام بھی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مدینہ طیبہ چل دیے. آپ نے بنو نذیر کو کہلا بھیجا کہ میرے ساتھ تمہارا ارادہ برا تھا، تمہاری طرف سے دھوکہ اور عہد شکنی یعنی بدخلافی ہوئی ہے. یعنی جو تم نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ آپ کا پورا نہ ہوا، بلکہ عہد شکنی متحقق ہے، یعنی یہ تحقیق ہے کہ آپ نے وعدہ خلافی کی ہے اور یہ پکا ہے. اس لیے تمہیں یہ حکم ہے کہ 10 دن کے اندر اندر یہاں سے نکل جاؤ. 10 دن کے بعد جو بھی ملے گا اس کی گردن مار دی جائے گی. یہود نے آپ کی بات نہ مانی اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے. ان کا یہ رویہ دیکھ کر، یعنی ان کا یہ انداز دیکھ کر آپ نے بنو نذیر پر لشکر کشی کی، ان کے قلعے کا محاصرہ کیا. لشکر کشی یہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب کسی قبیلے سے جب کبھی کسی قبیلے سے جنگ کرنا مقصود ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ جو دوسری طرف کا لشکر ہوتا تھا وہ اس کی طرف اپنے لشکر کو بھیجتا تھا، یعنی چاروں طرف سے گھیر لیتا تھا. اب قلعہ اگر ہوتا تو قلعہ کے محاصرہ کر لیتے تھے، یعنی کہاں سے کس کو جانا ہے اور کس طریقے سے حملہ آور ہونا ہے، اس طریقے سے اپنے لشکر کو بھیجا کرتے تھے. تو انہوں نے بھی کیا کیا کہ قلعے کا محاصرہ کیا اور ان کی زندگی تنگ کر دی. اب دیکھیں کہ اسی وقت ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ ایک محبوب درخت، یہاں پر مصنف علی رحمٰ نے ٹائٹل محبوب درخت کے سے لگایا ہے. تو اب کہتے ہیں کہ یہودیوں کے قلعے کے قریب کچھ کھجور کے درخت تھے. جنہیں وہ اپنی اولاد کی طرح محبوب رکھتے، بہت ہی ان درختوں سے محبت کرتے. آپ نے اس خیال سے انہیں کاٹنے کا حکم دیا کہ اس کی وجہ سے دشمن کو دلی تکلیف اور قلبی صدمہ ہوگا. یعنی وہ جو درخت تھے اگر ان کو کاٹیں گے تو جو دشمن ہے ان کو تکلیف بھی ہوگی اور صدمہ بھی ہوگا.
اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پا کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے درخت کاٹنے شروع کر دیے۔ بعض لوگوں نے اس نیت سے عمدہ قسم کے درخت کاٹے کہ اس کے کاٹنے سے انہیں زیادہ صدمہ ہوگا، اور بعض نے ہلکے پھلکے درخت کاٹے اس لیے کہ انہیں یقین تھا کہ فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ اور یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ یقین ان کو بھی تھا، جو صحابہ کرام جو عمدہ درخت کاٹ رہے تھے ان کو بھی یقین تھا کہ فتح مسلمانوں کی ہوگی، اور ان کو بھی یقین تھا کہ فتح مسلمانوں کی ہوگی، لیکن وہ جو قیمتی درخت کاٹ رہے تھے وہ اس لیے کاٹ رہے تھے کہ اگر ہم جب قیمتی درخت کاٹیں گے تو ان کو اور زیادہ صدمہ ہوگا۔ اب ان کے دل میں یہ بات آئی کہ فتح تو ہماری ہی ہوگی، اور اگر یہ درخت رہ جائیں گے تو یہ ہمارے قبضے میں آئیں گے تو ہمیں اور فائدہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ انہیں یقین تھا کہ فتح مسلمانوں کی ہوگی، اور بنو نذیر کے سارے مال مسلمانوں ہی کے قبضے میں آئیں گے، اس لیے عمدہ قسم کے مال مسلمانوں کے لیے بچے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں کام ان کے حسن نیت کی وجہ سے پسند آئے، یعنی جو انہوں نے نیت کی اور جو انہوں نے نیت کی، دونوں کام اللہ رب العزت کو بہت ہی پسند آئے، اور دونوں کے حق میں اللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ فرماتا ہے خدا تعالی قرآن مقدس میں، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ جو درخت تم نے کاٹے یا ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیے، یہ سب اللہ رب العزت کی اجازت سے تھا، اور اس لیے کہ فاسقوں کو رسوا کرے۔ حضرات یہاں تک، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے درختوں کو جلانے کا بھی حکم دیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے درختوں کو جلانے کا بھی حکم دیا تھا، چنانچہ وہاں کچھ درخت جلائے بھی گئے۔ اس سلسلے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر ہے، وہانا علی سرات بنی لؤی حریق بالبویرۃ مستطیر، یعنی مقام بریرہ میں سرداران بنی لؤی پر آگ لگا دینا آسان ہوا کہ اس کے شرارے اڑتے تھے۔ بویرہ اس جگہ کا نام ہے جہاں بنو نذیر کے کھجور کے درخت تھے، اس جگہ کا نام بویرہ ہے۔ لؤی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اجداد میں سے ایک ہیں، بنی لؤی ان کی اولاد ہیں، انہیں کو بنو لؤی کہا جاتا ہے۔ اب بنو نذیر کی جلا وطنی، لا وطنی یعنی ان کو شہر بدر کر دیا۔ انصار کے دو قبیلے تھے، ایک کا نام اوس تھا اور دوسرے کا نام خزرج تھا۔ ان کے درمیان ہمیشہ جنگ ٹھنی رہتی تھی۔ بنو قریظہ اور اوس سے معاہدہ ہوا، یعنی یہ پکا وعدہ ہوا، اور بنو نذیر کا خزرج سے، بنو قریظہ کا اوس سے اور بنو نذیر کا خزرج سے، ان میں سے ہر ایک اپنے حلیف کی مدد کرتا، یعنی جو وعدہ ہوتا ان کے درمیان، وہ ان میں سے ہر ایک اپنے جو اپنے آپس میں حلف اٹھاتے تھے ان کی وہ مدد کرتا تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافق تھا، بلکہ منافقوں کا یہ سردار تھا اور قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا، اس نے در پردہ بنی نذیر سے مدد کا وعدہ کیا تھا حالت جنگ میں، اور پہلے سے بھی تسلی کی باتیں کیا کرتا تھا، مگر جو ہے مدد نہ کر سکا۔ جب بنو نذیر بہت تنگ ہو گئے تو انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہمیں یہاں سے نکل جانے دو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ بات منظور نہیں، ہاں اس شرط پر جا سکتے ہو کہ تمام ہتھیار چھوڑ دو، اور جتنا مال و اسباب خود لے سکتے ہو لے کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ جلا وطن ہو جاؤ۔ اسی شرط پر یہودنا مسعود وہاں سے نکلے۔ جلا وطن تو میں نے بتایا کہ ابھی جو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جلا وطن کیا جاتا تھا، یعنی ان کو
शहर से बाहर कर दिया जाता था, फिर वो कभी नहीं आ सकते थे, इसलिए उनको जिला वतनी कहा जाता था। मकानों में से भी जो चीजें अच्छी समझी, मसलन किवाड़ यानी दरवाजा, दरवाजा वगैरह जो भी था, कड़ी वगैरह निकाल कर ले गए। अच्छा, कड़ी क्या चीज है? कड़ी शायद के आप लोग समझते होंगे, पहले जो मकानों में लंबी लंबी लकड़ियां लगाकर उनके ऊपर लकड़ियां इन तख्ते लगा देते थे, फिर उसके ऊपर मिट्टी डालकर ऐसे छत बनाते थे। आज भी बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर कड़ी के ऊपर तख्ते लगे हुए हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले भी मैंने देखा था, मिस्र में किला सलाहुद्दीन अय्यूबी में जो छत है वो भी लकड़ी का बना हुआ है। यानी इतनी मजबूत लकड़ी होती थी कि अभी तक वो छत रुकी हुई है। तो कड़ी वगैरह पर ये छत को रखते थे, और जल्दी जल्दी में अब क्या हुआ कि जो कड़ी वगैरह सब्जी कड़ी वगैरह थी वो भी सब निकाल ली, और जल्दी जल्दी में उन्होंने मुसलमानों से भी मदद ली। मुसलमानों ने भी उनके मकानात तोड़कर उनकी चीजें निकाल दी। जिला वतन होकर कुछ खैबर गए, कुछ शाम गए, और कुछ दूसरी जगह। इस वाकये का बयान कुरान शरीफ में इस तरह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी अखरजल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र मा ज़ननतुम अन यख़रुजू वज़न्नू अन्नहुम मानिअतुहुम हुसूनहुम मिनल्लाहि फ़अताहुमुल्लाहु मिन हैथु लम यहतसिबू वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिम अर्रुअब युख़रिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम वअयदिल मुमिनीन फ़अतबिरू या उलिल अबसार। तर्जुमा समाज फरमाए, वही है जिसने उन काफिर किताबियों को उनके घरों से निकाला। ये अहले किताब जो किताब की बात मानते थे उनको किताबी कहा जाता था, बल्कि ये नसारा और नसारा की ही एक नसारा लोग थे। नसारा और ईसाई वगैरह उस वक्त में जो मजूसी वगैरह, ये सब इनको किताबी कहा जाता था। तो उनके घरों से निकाला उनके पहले हश्र के लिए। वही है जिसने उन काफिर किताबियों को उनके घरों से निकाला, यानी उन यहूदियों को निकाला उनके पहले हश्र के लिए। तुम्हें गुमान ना था कि वो निकलेंगे, और वो समझते थे कि उनके किले उन्हें अल्लाह से बचा लेंगे। तो अल्लाह ताला का हुक्म उनके पास आया जहां से उनका गुमान भी ना था, और उसने उनके दिलों में रुअब डाला कि अपने घर वीरान करते हैं अपने हाथों और मुसलमानों के हाथों। तो इबरत लो ए निगाह वालो, फातबिरू या उलिल अबसार। तो इबरत लो ए निगाह वालो। अब देखें, बाब दोम में हम 10वीं फसल अब पढ़ते हैं, गजवा खंदक। एक इस्लाम में बहुत बड़ी जंग जो गजवा खंदक के नाम से हुई। गजवा खंदक क्यों पेश आई, इसका माजरा क्या हुआ, उसकी तफसील यूं है कि हुय्य बिन अख्तब जो बनी नजीर का बड़ा फसादी आदमी था, जिला वतनी के बाद वो चंद शरीर यहूदियों के साथ खैबर चला गया। दिन रात इस फिक्र में रहता कि मुसलमानों से कैसे इंतकाम लें, कैसे बदला लें। इसी सिलसिले में वो करीब 20 और फसादियों को लेकर मक्का गया, और कुरैश को रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लड़ने के लिए आमादा किया, और हर तरह से ताउन का वादा किया, यानी ताउन मदद का वादा किया। इसी पर उनके दरमियान बात पक्की हो गई। अबू सुफियान ने 4000 मुस्लिम अफराद इकट्ठा किया और मक्का से रवाना हुआ। आप में किसी का मैक ऑन है, मैक ऑफ कर लीजिए। क्या मेरी आवाज आ रही है? वीडियो और माइक उसको ऑफ कर दें, म्यूट कर दें।
اسی پر ان کے درمیان بات پکی ہو گئی. جیسا کہ ہم غزوہ خندق کے بارے میں غزوہ خندق پڑھ رہے تھے، اور یعنی غزوہ خندق کیوں پیش آئی اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ بنو نذیر، حوی بن اخطب جو بنی نذیر کا بڑا فسادی آدمی تھا، جلا وطنی کے بعد وہ چند شریر یہودیوں کے ساتھ خیبر چلا گیا. دن رات اس فکر میں رہتا کہ مسلمانوں سے کیسے انتقام لے. اس سلسلے میں وہ قریب 20 اور فسادیوں کو لے کر مکہ گیا اور قریش کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کے لیے آمادہ کیا، تیار کیا، اور ہر طرح سے تعاون کا وعدہ کیا. اسی پر ان کے درمیان بات پکی ہو گئی. ابو سفیان نے 4000 مسلح افراد اکٹھا کیے. مسلح یعنی جو ہتھیاروں کے ساتھ رہتے تھے، اکٹھا کیا اور مکہ سے روانہ ہوا. حوی وغیرہ یہود قبیلے غطفان کی طرف بڑھے. ان کو بھی اس بات پر سید ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آمادہ پیکار کیا کہ خیبر کے 1 سال کے چھہارے کی پیداوار تمہیں دی جائے گی. عوینہ بن حسین فزاری جو کہ قبیلہ غطفان کا سردار تھا، اس نے قبول کیا. وہ اپنے قبیلے اور چند ہم عہد قبیلوں کے ساتھ روانہ ہوا. یعنی چند ہم عہد، یعنی جو اس کے عہدے والے تھے، یعنی اس کے ساتھ جن کا عہدہ تھا، ان کے برابر تھا، ان کے ساتھ وہ روانہ ہوا. مرز زہر مرز زہران میں ابو سفیان سے ملاقات ہوئی. اب ان شر پسندوں کی تعداد 10,000 ہو گئی اور سب مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑے. یہ خبر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی. آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے ملک فارس میں دیکھا ہے کہ جب کسی شہر پر بھاری لشکر چڑھائی کرتا ہے جس کے مقابلے کی انہیں طاقت نہیں ہوتی، تو لوگ شہر کے ارد گرد خندق کھود لیتے ہیں اور اس کی پناہ میں لڑتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ بہت پسند آیا. آپ نے مدینہ طیبہ کے قریب کوہ صلح کی طرف خندق کھودنے کا حکم دیا. یہ مدینہ طیبہ کے قریب میں ایک جگہ کا نام ہے، کوہ یعنی پہاڑ ہے، کوہ صلح. تو اس کی طرف آپ نے خندق کھودنے. خندق کس کو کہتے ہیں؟ یہ گڈھا کھودا جاتا تھا اور یہ خوب گہرا ہوتا تھا. اس میں یہ رہتا تھا کہ جو بھی آئے گا تو اس کو دیکھے گا نہیں اور وہ اس میں گر جائے گا اور ہمارا شہر سے محفوظ رہے گا. خندق اسی کو کہتے ہیں، نہیں گڈھے کو بولتے ہیں. جو نہر ہوتی ہے نا، ندی نہر وغیرہ ہوتی ہے، اس کی طرح کھودا جاتا تھا. اور مدینہ کے دو طرف شہر پناہ کی دیوار اور عمارتیں تھیں، اس لیے ادھر سے دشمن کا کوئی خوف نہیں تھا. اس غزوہ کو غزوہ خندق اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں خندق کھودی گئی تھی اور اسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے کہ احزاب حزب کی جمع ہے، جس کا معنی جماعت ہے. حزب کا معنی جماعت ہوتا ہے. چونکہ کفار اس جنگ میں بہت سی جماعتوں کو لے کر شریک ہوئے تھے، اس لیے اس غزوہ کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. اب اس میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ جو آپ حضرات بار بار سنتے رہتے ہوں گے، جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی تھی. بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے. مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں خندق کھودنے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ شریک تھے. مہاجرین و انصار نے بڑی ہی محنت اور جافشانی کے ساتھ کھدائی کی. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال تھا کہ بھوک کی وجہ سے آپ نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا تھا. اللہ اکبر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھوکا دیکھا ہے، انہیں کھانا کھلانے کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے. انہوں نے
एक सा ये पैमाना होता है जिससे किलो वगैरह चलता है आज के जमाने में, ये पहले सा चलता था जौ का। यानी एक सा जौ का आटा निकाला और उसे गूंद दिया और एक बकरी का बच्चा जिबा कर दिया। अब हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु चुपके से रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने थोड़ा सा खाना पकवाया है, आप तशरीफ ले चलें। आपने ऐलान कर दिया कि ए अहले खंदक, आज जाबिर के यहाँ तुम लोगों के खाने की दावत है। वाह, ऐसा आका हो तो लाजिम है गुलामी पे गुरूर। यानी कौन देता है देने, आला हज़रत फरमाते, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर, हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर थोड़ा ही खाना है, लेकिन देखें अहले खंदक जितने भी साहबे कराम खंदक खोद रहे थे, सबकी दावत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से हो गई। फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जल्दी चलो। आपने जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि जब तक मैं ना जाऊं, मैं ना पहुंचूं, हांडी ना उतारी जाए और ना ही रोटी पकाई जाए। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बढ़कर अपनी बीवी से कहा कि खाना थोड़ा है और आप सारे अहले खंदक को साथ ला रहे हैं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे खंदक को साथ ला रहे हैं और खाना थोड़ा सा है। उन्होंने कहा कि आप बेहतर समझते हैं। बीवी देखिए, कहती है कि आप बेहतर समझते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेहतर समझते हैं कि क्या होगा। और हजरत जाबिर ने हुक्म रसूल सुना दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले हांडी ना उतारी जाए और ना रोटी ही पकाई जाए। आप तशरीफ लाए, खाने के पास गए, हांडी, आटे और हांडी में लुआब दहन डाल दिया। लुआब दहन यानी आपने अपना थूक मुबारक डाल दिया और बरकत की दुआ फरमाई। फिर आपने हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि एक रोटी पकाने वाली को और बुला लो और गोश्त की हांडी चूल्हे पर रहने दो और उससे गोश्त निकाल निकाल कर प्याले में दो। फिर खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खिलाना शुरू किया। सारे लोगों ने खूब सैर होकर खाया। खाने वालों की तादाद 1,000 थी। अल्लाह अकबर। गोश्त की हांडी वैसे ही जोश मारती रही जैसे पहले थी। सुभान अल्लाह। उसमें से गोश्त कुछ भी कम ना हुआ और आटा भी उतना ही रहा जितना पहले था। सुभान अल्लाह। क्या बरकत थी रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कि 4 सैर आटे की रोटी और एक बकरी के बच्चे के गोश्त से इतनी कसीर तादाद ने सैर होकर खाया और खाना खाना जितना था उतना ही बचा रहा। सुभान अल्लाह। ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मौजज़ा जो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआओं से इतनी बरकत डाल दी कि मुसन्निफ अलैहि रहमा फरमाते हैं कि 1,000 तकरीबन सहाबाए कराम थे, सब ने खूब पेट भर के खाना खाया, लेकिन खाना उतना ही रहा जितना था। इंशाअल्लाह अब हम अपने अगले मीट में आप हजरात को ये गज़वा खंदक में एक पत्थर था उसके मुतालिक जो वाकया पेश आया था कि उस पत्थर का क्या हुआ था, उसके बारे में हम इंशाअल्लाह अगले मीट में आपको बताएंगे। और इंशाअल्लाह ये हमारा अगला प्रोग्राम जुमा के दिन होगा। आप हजरात जरूर शिरकत करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।